بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایمان بالرسل اور رسولوں پر ایمان کی ابتدا کر رہے ہیں۔ پہلے دو جو لیکچرز ہوئے اس میں ہم نے بنیادی عقائد کے اوپر بات کی اور اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھا، جس میں ایمان باللہ ہے، اور ایمان باللہ کے بعد اب ہم ایمان بالرسل کے اوپر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم عزیز طلبہ دو چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میں عقیدہ رسالت کا مفہوم لغوی اور اس کا اصطلاحی مفہوم جانیں گے۔ اسلام میں عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت کا درجہ ہے، اور یہ جو رسالت ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے لفظی معنی یا لغوی معنی پیغام کے ہیں، اور جو پیغام پہنچانے والا ہے اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ اور پھر نبی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور نبی کا معنی نبا ان سے نکلا ہے، یعنی کہ خبر دینے والا۔ عام طور پر نبی اور رسول دونوں ہم معنی طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ کو ان دونوں کا ایک فرق سمجھا دیتا ہوں کہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، اور ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ یہ کس طرح؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ان میں سے جن ہستیوں کو اور جن انبیاء کو رب تعالیٰ نے بطور خاص شریعت یعنی کہ اپنی کتاب دے کر بھیجا، ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ رسول کہا جاتا ہے۔ اور جن کو باقاعدہ طور پر شریعت عطا نہیں کی وہ نبی کہلائے، انبیاء علیہ السلام کہلائے، اور جن کو باقاعدہ شریعت عطا کی گئی، باقاعدہ آسمانی کتب، الہامی کتب سے نوازا گیا، وہ رسول کہلائے، رسول اعظام کہلائے۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ نبی اور رسول میں کیا ہے، فرق ہے۔ اب یہ مختصر سی بات بیان کرنے کے بعد اسلامی اصطلاح میں رسالت سے مراد جو ہے وہ صرف پیغام پہنچانا نہیں ہے کہ کسی قسم کا بھی پیغام دوسرے تک پہنچا دیا جائے۔ عزیز طلبہ، اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک اور اس کی مخلوق تک پہنچانا، یہ رسالت کہلاتا ہے۔ اسی طرح رسول سے مراد اللہ کا پیغام پہنچانے والا، اور نبی سے مراد اللہ کے احکامات کی خبریں دوسروں تک پہنچانے والا۔ اب یہ سلسلہ یوں شروع ہوتا ہے، اور میں نے جیسے کہ پہلے عرض کی کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، جن میں رسول کی تعداد بھی ہے، وہ شامل ہیں، جن کو اللہ پاک نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا مقامات پر ایمان بالرسل یعنی کہ نبیوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان کی تاکید فرمائی گئی، اور اس کا بیان فرمایا گیا۔ سب سے پہلا ریفرنس نوٹ کر لیجئے، کوشش کیا کریں کہ لیڈ پینسل آپ کے پاس ہو، اور لیڈ پینسل بھی ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس نوٹ بک بھی ہو، تاکہ جو مختصر حوالہ جات ہیں وہ آپ بک کے اوپر ہی لیڈ پینسل سے نوٹ کرتے چلے جائیں، اور اگر کچھ تفصیل طلب چیز ہے تو وہ آپ ساتھ نوٹ بک پر اس کو کیا کرتے جائیں، نوٹ کرتے چلے جائیں، تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 285۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ارشاد فرمایا ہم رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ اور اللہ پاک نے ہر قوم اور امت میں رسول بھیجے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو سچا اور پاک باز مانا جائے،
اچھا، اس کا آغاز کس سے ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، اور آدم علیہ السلام سے انبیاء علیہ السلام کا آغاز ہوا اور اختتام ہوا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر قیامت تک کے لیے اب یہ فرض قرار دے دیا گیا، لازم قرار دے دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کی جائے گی، کسی اور نبی کی شریعت کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ انبیاء برحق ہیں، ان کو ماننا برحق ہے، ماننا ضروری ہے۔ جب تک ان میں سے نعوذ باللہ کسی ایک کا بھی انکار کر دیا تو کفر لازم آ گیا، لہٰذا ان پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن اطاعت وہ کس کی ہوگی؟ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ایمان بالرسل کے حوالے سے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، بلکہ یہ وحی ہوتی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔ جی، یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کوئی لفظ اپنی مرضی سے زبان سے بولتا نہیں ہے، بلکہ وہی نبی کی زبان سے نکلتا ہے جو کہ حکم خداوندی ہوتا ہے، رب تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے۔ اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں کہ جو اللہ پاک کی طرف سے احکامات ہوتے ہیں، جو حکم صادر کیا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عزیز طلبہ، اس کو وحی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وحی کا لغوی معنی یا لفظی معنی دل میں کوئی چپکے سے بات ڈال دینا یا اشارہ کرنا، اور وحی سے مراد اللہ پاک کا پیغام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے اپنے رسول یا انبیاء پر کیا کرتا ہے؟ نازل کرتا ہے، یا کوئی بات براہ راست رسول کے دل میں ڈال دیتا ہے یا پردے کے پیچھے سے اسے سنوا دیتا ہے۔ اچھا، اب وحی کی مختلف صورتیں میں آپ کو ایک لائن میں بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام پر وحی لے کر تشریف لاتے، اور حضرت دحیہ کلبی ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صورت میں تشریف لاتے، اور یا گھنٹی کی صورت میں یہ وحی کا نزول ہوتا۔ جرس عربی میں گھنٹی کو کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے چپکے سے کوئی بات دل میں ڈال دینا، اور براہ راست حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تشریف لے کر آ کر وحی لے کر آنا، یہ مختلف صورتیں تھیں جن صورتوں سے اللہ رب العزت اپنے انبیاء علیہ السلام پر وحی کا کیا فرماتا تھا؟ نزول فرماتا تھا۔ اب جو اگلی چیز ہے وہ ہیڈنگ نوٹ کر لیجئے، وہ ہے رسالت کی ضرورت و اہمیت، کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء کو رشد و ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن اس کی ضرورت کیا تھی؟ اس کی اہمیت کیا تھی؟ کیا رب تعالیٰ چاہتا تو کسی اور کو نہیں بھیج سکتا تھا؟ جن ہیں، فرشتے ہیں، ڈائریکٹ بھی کوئی بات دلوں کے اندر القاء کر سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے کس کو بھیجا؟ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ اب ایک مقام پر سورہ الذاریات آیت نمبر 56، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہ آگے مقصد بیان فرمایا جا رہا ہے رسالت کا، کیا ارشاد فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سورہ النحل آیت نمبر 44۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کھول کر بیان کر دیں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ چاہتا تو فرشتے کے ذریعے پیغام بھجوا دیتا، چاہتا تو کوئی جن آ جاتا، یا دل کے اندر پیغام القاء کر دیا جاتا، یا غیب سے آواز لگا دی جاتی، لیکن اللہ پاک کو انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ایسی چیز کی ضرورت تھی،
اور ایسا رب تعالیٰ چاہتا تھا کہ انسان کے جذبات اور احساسات جو ہیں وہ پوری طریقے سے واقفیت حاصل کر لیں اور اللہ کا پیغام بطریق احسن لوگوں تک کیا ہو جائے، پہنچ جائے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے بندوں میں سے ہی ان بندوں کو چنا، خاص بندوں کو چنا اور ان پر اپنا انعام کیا، اور وہی کے ذریعے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اب عزیز طلبہ، یہ تو بات یہاں تک ہو گئی کہ رسالت کی ضرورت و اہمیت کیا ہے، اور اللہ پاک نے کیوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو رسالت کے لیے کیا کیا، منتخب کیا۔ اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات ہیں جو ہم مختصراً تیزی کے ساتھ گزریں گے، کوشش کریں گے کہ اس کو تیزی کے ساتھ گزریں اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور ٹاپک بھی ہمارا کیا ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ویسے تو بے شمار خصوصیات، جیسے میں تھوڑی دیر پہلے یہ قرآنک انسائکلوپیڈیا کو میں دیکھ رہا تھا، تو اس قرآنک انسائکلوپیڈیا کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کی گئی ہیں، وہ لاتعداد ایک منظم صورت میں کیا کی گئی، بیان کی گئی، لیکن یہاں پر ہم ہیڈنگز کے ذریعے چند ان خصوصیات کو کیا کیا کریں گے، بیان کریں گے۔ نمبر 1، نبوت وہبی چیز ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ مطلب کوئی شخص اپنی محنت کے ساتھ، اپنی ریاضت کے ساتھ، یا بہت زیادہ مشقت کرے تو وہ چاہے کہ میں نبوت حاصل کر لوں، نعوذ باللہ، یا نبوت کے منصب پر فائز ہو جاؤں، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یہ منصب عطا فرماتا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا سورہ الانعام میں، آیت نمبر 125 ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کس کو سونپنی ہے، یعنی کہ وہ جس کو چاہتا ہے اس رسالت کے لیے اس کو کیا کر دیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے۔ پھر ایک اور مقام سورہ الجمعہ، یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ یجعل رسالتہ، یہ سورہ الانعام نوٹ کر لیجئے، آیت نمبر 125 ہے۔ یہ پہلی نبوت وہبی چیز ہے۔ وہبی چیز مطلب اللہ رب العزت کی طرف، وہاب کی طرف سے جو چیز عطا ہو، وہاب کیونکہ رب کا نام ہے لہٰذا وہبی چیز ہے، اللہ پاک کی طرف سے عطا کی گئی چیز ہے، لہٰذا اس کو کیا کہا جاتا ہے، وہبی، نبوت وہبی۔ سورہ الانعام آیت نمبر 125، یقیناً آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ اگلی جو ہے آیت مبارکہ وہ ہے سورہ الجمعہ، آیت نمبر 4 ہے اس کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، سبحان اللہ، یعنی کہ رب کا فضل جس پر ہوتا ہے وہ اس کو اپنی نبوت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ اب دوسری چیز اس میں بشریت ہے کہ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، کم و بیش 1,24,000، وہ لباس بشریت میں اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیشہ انسانوں میں سے ہی رسول بھیجے، اگرچہ وہ رسول وحی نبوت سے مختص ہونے کی وجہ سے عام انسانوں سے روحانی لحاظ سے بہت بلند ہوتے ہیں، لیکن وہ بہرحال انسان ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ یوسف آیت نمبر 109، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب انسان ہی تھے جن پر ہم وحی بھیجتے تھے۔ لیکن عزیز طلبہ یاد رکھیے گا، یہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے یہ سب بشر تھے، لیکن عام بشر نہیں، ہم جیسے بشر نہیں۔ یہ گمان بھی کرنا کہ نعوذ باللہ ہم جیسے بشر تھے، ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ جیسے کثرت سے احادیث مبارکہ ہیں اور متفق علیہ حدیث مبارکہ ہیں، مستند احادیث ہیں۔ دیکھیے مثال آپ کو میں دے دیتا ہوں، چند مثالیں ہیں۔
کہ ہمارا لعاب دہن جو ہے، جس کو ہم تھوک بولتے ہیں، اس سے ہم گھن محسوس کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات، ہمارا لعاب دہن اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن، فتح خیبر کے موقع پر جب قلعہ کاموس فتح نہیں ہو رہا تھا اور خیبر کی جنگ جیتی نہیں جا رہی تھی، تو صبح ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ان کو تو آشوب چشم ہے۔ فرمایا اس کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ نے اپنا لعاب دہن مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا۔ آنکھوں پر لگنا تھا کہ آپ کے لعاب دہن کی برکت سے فوری طور پر آشوب چشم کی بیماری کیا ہو گئی، دور ہو گئی۔ یہ ایک مثال۔ دوسری مشہور روایت حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنگ میں آپ کی آنکھ کا ڈیلا باہر آ جاتا ہے، ہاتھ میں لے کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا۔ فرمایا ادھر قریب آؤ۔ آنکھ کا ڈیلا رکھا، اٹھایا آپ نے اپنے دستے مبارک سے اور آنکھ والی جگہ پر رکھا۔ فرمایا قتادہ آنکھ کھولو۔ یا رسول اللہ میری نظر پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی۔ اور کیا تھا؟ آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک لگایا تھا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بشر ہیں لیکن عام بشر نہیں۔ پھر پسینہ مبارکہ حضور علیہ السلام کا، ہمارے پسینہ بدبودار ہوتا ہے لیکن نبی کا پسینہ جو ہے نا وہ برکتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خوشبو کے طور پر حضور علیہ السلام کا پسینہ مبارکہ کیا کیا کرتے تھے؟ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہ چند روایات ہیں جو کہ میں نے آپ کی گوش گزار کی۔ اور پھر مشہور روایت ہے کہ آقا علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو دیکھا کہ بہت کمزور ہیں، گر پڑ رہے ہیں، تو بلا بھیجا میرے صحابہ، میرے جانثارو کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ ہم صوم وصال رکھ رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ یہ صوم وصال رکھو؟ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ نہ آپ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور مسلسل روزے سے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ اقدس متغیر ہو جاتا ہے اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایکم مثلی، تم میں سے میری مثال کون ہے؟ تو یہ مختصر بات سمجھانا مقصود یہ ہے کہ بشر ہیں لیکن عام بشر نہیں۔ پھر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اِنَّا نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، بلا شبہ ہم تمہاری طرح انسان ہیں۔ آگے تیسری ہیڈنگ ہے معصومیت، کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں وہ ہر گناہ سے کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں۔ دانستہ یا نادانستہ طور پر گناہوں کا صدور ان سے ناممکن ہوتا ہے۔ اور معصومیت کیا ہوتی ہے؟ معصومیت ان کے اندر ہوتی ہے۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 161 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کا مرتکب ہو، یعنی کہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ پھر وہی آیت مبارکہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ النجم کی آیت نمبر 3-4، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، یہ وہی ہوتی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔ تھوڑا میں تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں تاکہ اس ٹاپک کو کلوز کیا جائے۔ اس کی چوتھی ہیڈنگ جو ہے وہ واجب اطاعت ہے، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام کی اطاعت ہر دم واجب ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 64، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو بھی رسول بھیجے وہ اس غرض سے بھیجے کہ اللہ کے حکم سے ان کی کیا؟ اطاعت کی جائے۔ اور پھر ایک مقام پر ارشاد فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 80، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سبحان اللہ، یعنی کہ رسول کا جو ہو گیا اور رسول کی جس نے اطاعت کر لی گویا اس نے کس کی اطاعت کر لی؟ اللہ کی اطاعت کر لی۔ کس لیے؟ اس لیے
کہ عزیز طلبا یہ اللہ کا رسول ہی ہوتا ہے جو کہ ہمیں رب کا کیا دیتا ہے، رستہ دکھاتا ہے، اور رب تعالیٰ کے احکامات اور رب تعالیٰ کے جو جتنی بھی اس کی عبادات ہیں اس کے بارے میں اویئرنیس جو ہیں وہ کون دیتا ہے؟ اللہ کا نبی دیتا ہے۔ پھر پانچواں ہے نمونہ ہدایت۔ نبی کی ذات انسانوں کے لیے نمونہ ہدایت ہوتی ہے، اور خواہش نفس کی وہ پیروی نہیں کرتا بلکہ وہ اس وحی کی پیروی کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی طرف آتی ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 203۔ قل انما، اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، اے نبی فرما دیجئے کہ میں اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی۔ اور پھر مشہور و معروف آیت مبارکہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ۔ آگے یہ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات ہیں۔ آگے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی خصوصیات، یقیناً آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آقا علیہ السلام تک آیا، اور حضور علیہ السلام ہی ختمی المرتبت ہیں، اور ختم نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی آتا ہے۔ اس میں پہلا جو ہے وہ عالمگیریت، یعنی کہ کسی خاص علاقے اور زمانے تک آقا علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ محدود نہیں رہی، بلکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ارشاد فرمایا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر دوسری جو چیز بیان فرمائی وہ کاملیت ہے آقا علیہ السلام کی رسالت کے حوالے سے، کہ آقا علیہ السلام کی رسالت کامل ہے، مکمل ہے۔ ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ عزیز طلبہ، یہ جو ہیڈنگز ہیں اس کو اگر آپ نوٹ کریں اور ان ہیڈنگز کے نیچے کم از کم ایک ایک آیت کا حوالہ، پہلے تو ضروری ہے کوشش کریں کہ مختصر سے مختصر آیت مبارکہ اعراب کے بغیر یاد کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آیت مبارکہ یاد نہیں ہے تو پھر آپ کم از کم اس ہیڈنگ کے نیچے 2 ترجمے آپ کو آیت مبارکہ کے اسی ٹاپک کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے، یاد ہونا چاہیے۔ پھر تیسری جو چیز بیان فرمائی وہ ہے پہلی شریعتوں کا نسخ، یعنی کہ آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو پہلی جتنی بھی انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں تھیں ان کو کیا کر دیا گیا، منسوخ کر لیا گیا۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے، جس میں ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا سو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا، اور صرف کس کے اوپر ایمان لانا ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ حفاظت کتاب، آقا علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن مجید فرقان حمید، اس کتاب کی بھی حفاظت کی گئی، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرمایا جتنی بھی کتابیں آئیں پہلے نزول ہوئی وہ وقت کے ساتھ ساتھ ناپید ہوتی چلی گئیں، ان کے اندر تغیر و تبدل آتا چلا گیا، مختلف تحریفات ہوتی چلی گئیں، لیکن جو نبی علیہ السلام پر کتاب آئی قرآن مجید فرقان حمید، اس کے بارے میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورہ الحجر آیت نمبر 9، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آج دیکھیے 1450 سال قریباً گزرنے کو ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ میونخ کے اندر، جرمنی کے اندر ایک ریسرچ سینٹر تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر کسی قسم کی تحریف نہیں ہے، کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ پوری دنیا سے انہوں نے قریباً قرآن مجید کے 14,000 نسخوں کو اکٹھا کیا۔ کتنے؟ 14,000 نسخے اکٹھے کی، اور اس کی ریسرچ کی،
اور اس کو دیکھا تو دیکھیے اللہ کے پاک کلام کی حفاظت کہ 14,000 قرآن مجید کے نسخے جو ہیں وہ ایک جیسے تھے، صرف سوائے چند پرنٹنگ کی مسٹیکس کے، لیکن 14,000 نسخوں میں کوئی تغیر و تبدل اور کوئی اس کے اندر تحریف موجود نہ تھی۔ پھر 5واں ہے حفاظت سنت، کہ اگر اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب کی حفاظت کی تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث مبارکہ کا بھی تحفظ فرمایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے یہ بات بیان فرما دی گئی کہ تمہیں چاہیے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سیرت کے اوپر عمل کرو گے تو دنیا و آخرت میں کامیابی پاؤ گے۔ آگے 6ٹھی ہیڈنگ ہے جامعیت، کہ ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت عطا کی، جو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف ہے وہ صرف اور صرف کسی انسان کے ایک گوشے یا پہلو کو ایڈریس کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ انفرادی اور اجتماعی، معاشی ہو یا سیاسی، معاشرتی ہو یا روحانی، اسلام اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے۔ پھر آگے آخری ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ اس کے بارے میں واضح طور پر سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے جو کہ اس پر دال ہے، اس پر دلالت کر رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ ختم مرتبت اور ختم نبوت کے حوالے سے ہرزہ سرائی ہوتی رہے گی، لیکن ایمان والے جو ہیں نا وہ اس کو مقابلہ کریں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ختم نبوت کو دوسروں پر آشکار کرتے رہیں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے، جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوگا، مگر میرے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی نبی نہیں۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور اس کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک فرمایا میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور بہت خوبصورت بنائی مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اور وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ تو عزیز طلبہ، یہ کوشش کروں گا کہ کل میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر مزید کچھ دلائل قرآن مجید سے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اجماع صحابہ اور اجماع امت کے حوالے سے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آج اتنا ہی ہو سکا ہے اور کوشش ہوگی کہ کل مزید بہتر انداز میں اس ٹاپک کو آپ تک کیا جائے، پہنچایا جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ جتنے بھی لیکچرز ہو رہے ہیں ان کو آپ گھر میں اچھے طریقے سے تیار کریں اور تیار کرنے کے بعد اس کے نوٹس بنائیں اور نوٹس بنا کر اس کو امتحانی پوائنٹ آف ویو سے آپ بہتر سے بہتر انداز میں تیار کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت بہتر انداز میں ہم اس کو جو ہے نا وہ تیار کر سکیں گے اور اچھے مارکس کی صورت میں ہم انشاءاللہ پیپرز میں، امتحانات میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔